ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بچی آئی، کہنے لگی چاچو جی آپ کو میرے ابو بلا رہے ہیں، میرے ابو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ یہ بچی واپسی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، واپسی اپنے ابو کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی چال، اس کا چلنا حیا کے دامن میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ اس کی چال کے ہر ایک انگ میں حیا ہی حیا نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بچی کی، اس لڑکی کی چال، حیا والی چال اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حیا کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن کے اندر لکھ ڈالا۔ یہ بچی جب چلتی تھی حیا کے دامن میں چھپ کر، اس کی حیا والی چال، غیرت والی چال میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، میرے اللہ نے فرمایا جبریل فرشتو جس نے حیا کو دیکھنا ہو وہ اسی بچی کو دیکھ لے، جس نے حیا کو دیکھنا ہو۔ یہ بچی نہیں جا رہی، یہ حیا جا رہا، اس کی چال تو دیکھو، اس کا چلنا تو دیکھو۔ تمہیں پتہ ہے یہ بچی کون تھی؟ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں تھی، یہ بچی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ایک عورت کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، نوجوان حسین و جمیل بیٹا فوت ہو گیا۔ عین اسی دن یہ عورت میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو، خود کو پردے میں ڈھانپا ہوا تھا، پردہ ہی پردہ، حیا ہی حیا۔ صحابہ نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پریشانی کے وقت میں، برے وقت میں، اور بیٹا فوت ہو گیا ہے، نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ ان لمحات میں تو عورتوں کے ویسے ہی شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس عورت کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی عورت سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ اس نے پردے کا کیا خوب اہتمام کیا ہوا ہے۔ صحابہ بول ہی پڑے اے اللہ کی نیک بندی تیرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ جبکہ ان لمحات میں، ان موقعوں پر تو عورتوں سے شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، عورتیں اپنے سے، خود سے باہر آ جاتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں رکھ پاتی۔ اور تو کیسی عورت ہے ماشاءاللہ، کیسی اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ کی محبوبہ ہے کہ تو نے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا۔ اس عورت نے آگے جو جواب دیا آج کل کی عورتوں کے لیے ایک سبق ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس نیک خاتون نے، نیک عورت نے کہا بھائیو میرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میرا حیا تو فوت نہیں ہو۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میری غیرت تو فوت نہیں ہوئی، میری غیرت تو نہیں میری، میرا حیا بھی زندہ ہے، الحمدللہ میری غیرت بھی زندہ۔ ایک بوڑھا چیختا ہوا، چلاتا ہوا حکیم صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حکیم صاحب مجھے دیکھیے، مجھے کیا ہو گیا، ایسے لگتا ہے جیسے میرے جسم سے روح نکل رہی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہو، حکیم صاحب جلدی کریے، دیکھیے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نے نبض چیک کرنے کے بعد حکیم صاحب نے کہا بابا جی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، اب اللہ سے اپنا جی لگا لے، اس لیے جس کیچڑ میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا۔ ایک فقیر تھا، دریا کے کنارے بیٹھا تھا، لوگوں نے دیکھا، پوچھا بابا جی خیر تو ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹے پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، جب سارا پانی ختم ہو جائے گا تب دریا عبور کروں گا، جب دریا سوکھ جائے گا نا تب دریا عبور کروں گا۔ یہ دیکھ کر لوگ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، ہنس کر کہنے لگے بابا جی کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور پانی کے ختم ہونے تک تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور بابا جی اٹھو اٹھو، اگر دریا عبور کرنا ہے تو ہمت کرو آگے بڑھو، ہمت کرو آگے بڑھو۔ اے یہ سن کر بابا جی نے سر اٹھایا، نوجوانوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا جوانو اور نادانو، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو کہ جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی
تب ہم نماز پڑھیں گے، جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ نادانو، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پانی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح تمہاری مصروفیات بھی ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ دوران گشت آپ کا ایک بوڑھی عورت کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ آپ نے سنا اس گھر سے بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، حضور آپ پر ہزاروں درود و سلام ہو، حضور آپ پر ہم جیسے نیک بندوں کی طرف سے کروڑوں درود و سلام ہو۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں درد بھرے اشعار پڑھ رہی تھی، رو رو کر تڑپ تڑپ کر درد بھرے اشعار پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی، حضور آپ وہ ہیں جو دن رات رویا کرتے تھے، حضور ہماری ہدایت کے لیے، ہم جیسے گنہگار بندوں کو بخشوانے کے لیے آپ دن رات مشقتیں کاٹتے رہے، دن رات پریشانیاں جھیلتے رہے، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ حضور ہم جیسے گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے، ہم جیسے بدکاروں کی ہدایت کے لیے آپ رات کے دوسرے پہر، رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم جیسے گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے ساری ساری رات دعائیں کرتے رہے، ساری ساری رات رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے۔ حضور طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کے دانتوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب لہو نکلا تو اس لہو نے آپ کی داڑھی مبارک کو بھی تر کر دیا۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا آپ پر، اتنا ظلم کیا، ایک پاؤں پر پتھر مارتے، آپ درد کی وجہ سے ایک پاؤں اٹھاتے تو وہ ظالم دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے، تو جب درد کی شدت تیز ہونے لگتی تو آپ بیٹھ جاتے۔ حضور ہم جیسے بدکاروں کی ہدایت کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے آپ کا ہر لمحہ مشقت میں گزرا، آپ کا ہر ایک پل مصیبتوں میں گزرا۔ حضور خدا را ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ حضور کاش کہ آپ اس دنیا سے نہ جاتے، کاش آپ وصال نہ کرتے۔ حضور میری جیسی ہزاروں میں آپ کے نام پر مر جاتی، حضور میں آپ کے نام پر مر جاتی، آپ زندہ رہتے۔ حضور میرے بچے آپ پہ قربان ہو جاتے، آپ زندہ رہتے۔ میرے ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں بیٹے، کاش کہ اللہ مجھے دیتا، میں سب کے سب آپ کے نام پہ ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیتی، آپ کو آنکھوں سے جدا ہرگز نہ ہونے دیتی، آپ میری آنکھوں کے سامنے رہتے، ہم آپ کا دیدار کرتے رہتے، آپ کا نورانی مکھڑا دیکھتے رہتے۔ اس کے بعد یہ بوڑھی عورت رو رو کر چیخ چیخ کر کہنے لگی، حضور اب پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالی آپ سے ہمیں ملنے دے گا یا نہیں دے گا۔ جب یہ جملہ اس بوڑھی عورت کے منہ سے نکلا، حضور پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ آپ سے ملنے دے گا یا نہیں ملنے دے گا۔ آقا جس طرح زمانہ رنگ بدلتا ہے،
اسی طرح عمل بھی رنگ بدلتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کس حال میں مروں گی، پتہ نہیں اچھے عمل لے کے مروں گی یا برے عمل لے کے مروں گی. آقا پتہ نہیں خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. حضور پتہ نہیں کس حال میں موت آئے گی، آپ سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. جب اس عورت کی زبان سے یہ جملہ نکلا، حضور پتہ نہیں کس حال میں موت آئے گی، آپ سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہوگی، یہ سنتے ہی ساتھ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ساختہ چیخ نکل گئی. تڑپنے لگے، رو کر کہنے لگے، بڑھیا خدا کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ تمہیں جزا دے گا، عمر کو ایک بار یہی جملے دوبارہ سنا دے. یہی جملے، آقا کی محبت کے جملے، آقا کے پیار کے جملے، آقا کی قربانیوں کے جملے، آقا کے عشق کے جملے ایک بار پھر سے عمر کو سنا دے. ساری زندگی تیری خدمت کرتا رہوں گا عمر، ساری زندگی کے لیے تیرا مشکور رہے گا. یہی دردناک اشعار ایک بار پھر سے سنا دے، میں تیرا احسان مند رہوں گا. ایک نیک آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات قیام کرتا رہا، ساری رات رکوع کرتا رہا، ساری رات سجدوں پہ سجدے کرتا رہا. جب رات کا دوسرا پہر آیا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو غیب سے آواز آئی، او بے مراد، او بدبخت، دفع ہو جا، ہم نے تیری نماز قبول نہیں کی، دفع ہو جا، ہم نے تیری عبادت قبول نہیں کی. آئے یہ رات گزر گئی، دوسری رات بھی اس نیک انسان نے، نیک آدمی نے ایسا ہی کیا. دوسری رات پھر قیام کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، سجدوں پہ سجدے کرتا رہا، پوری رات عبادت کرتا رہا. جب سحری کا وقت آیا، جب دعا کے لیے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہی پچھلی رات والی آواز آئی، او بے مراد، او بدبخت، دفع ہو جا، ہم نے تیری عبادت قبول نہیں کی. تو ساتھ میں ہی ایک مرید بیٹھا تھا. یہ خبر پا کر اس بابا جی کے ایک مرید نے، اس نیک آدمی کے مرید نے کہا، پیر صاحب جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ قبولیت کا دروازہ میرے لیے بند ہو گیا ہے، قبولیت کا دروازہ اللہ نے میرے لیے بند کر دیا ہے، پھر رات بھر جاگنے کا کیا فائدہ؟ اور جب قبولیت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے آپ کے لیے، جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، پھر اس قدر رات کو جاگنے کا، اس قدر مشقتیں کاٹنے کا کیا فائدہ؟ مرید کی یہ بات سن کر بزرگ نے یاقوتی رنگ کے آنسو چہرے پہ بہاتے ہوئے کہا، بیٹے اگر میرے مالک نے مجھ سے باغ مول لی ہے تو کیا میں بھی اس سے باغ مول لوں؟ بیٹے یہ کام تو میں تب کر سکتا ہوں جب اس دروازے سے علاوہ کوئی اور دروازہ موجود ہو. مرید اگر سوالی کو ایک دروازے سے نہ ملے تو دوسرا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے، اور یہ نخرے سوالی تو کرے، لیکن میں کیا کروں؟ اس دروازے سے علاوہ کوئی اور دروازہ میرے سامنے نہیں ہے، اس چوکھٹ کے علاوہ کوئی اور چوکھٹ میرے سامنے موجود نہیں ہے. یہ دروازہ چھوڑ کر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بیٹے اگر اس کوچے میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر دوسرا کوچہ بھی تو کوئی نہیں ہے جہاں میں منہ کر کے چلا جاؤں. بیٹا میرا مالک، میرا محبوب اگر مجھ سے ناراض ہے تو میں ساری زندگی اس چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا، میں ساری زندگی اس دروازے پہ پڑا رہوں گا، اس دروازے سے ہٹ کر کہیں نہیں جاؤں گا. ایک دن آئے گا میرا محبوب مجھ پہ راضی ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن یہاں پر پڑے رہنے سے میرا کام بن جائے گا. اے بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے. آئے یہاں سے سچے دل سے یہ جملے نکلے ہی تھے، ادھر میرے کریم رب کی رحمت کو جوش آ گیا. ایک دم غیب سے آواز آئی،
ओ बुजुर्ग मियाँ, तेरे अंदर कोई और कमाल तो नहीं है, पर सुन, तेरे इस अकीदे की वजह से अल्लाह ने तेरे साथ रसाई कर ली, अल्लाह ने तुझे अपना महबूब बना डाला है। तेरे इस अकीदे की वजह से, तेरी इस आजिज़ी की वजह से अल्लाह ने तेरे साथ रसाई कर डाली है। कोई वक्त नहीं लगा, कोई टाइम नहीं लगा, कोई दिन नहीं लगे, कोई अरसा नहीं लगा, एक ही पल के अंदर अंदर, एक ही सेकंड के अंदर अंदर करीम रब के साथ सुलह हो गई। आए, एक फकीर था, अल्लाह वाला था, एक दिन खाने को कुछ ना मिला, एक दिन खाने को कुछ ना मिला, खाली पेट उसने शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज नफल अदा कर दी। दूसरे दिन फिर खाने को कुछ ना मिला, उसने फिर 4 रकात नमाज नफल अदा कर दी। तीसरे दिन फिर खाने को कुछ ना मिला, तीसरे दिन उसने फिर से 4 रकात नमाज शुक्राने के तौर पर अदा कर दी। जब चौथा दिन आया तो इस फकीर ने अर्जी की, मालिक अब तो कमजोरी सी होने लग गई है, जिस्म कमजोर हो गया है, इबादत करने की हिम्मत बाकी नहीं रही। मालिक, अगर खाना नहीं भेजोगे तो फिर मैं इबादत नहीं कर पाऊंगा, मैं तो चारपाई पे लेट जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा, लागर हो जाऊंगा, जिस्म में हिम्मत नहीं रहेगी, इबादत कैसे कर पाऊंगा। और जब इबादत नहीं कर पाऊंगा फिर तो ऐसी जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं तुझसे मौत ही मांगूंगा। हाय, उसी दिन एक शख्स आ गया, कहने लगा, बाबा जी मैंने घर में दावत की है, आइए दुआ फरमाइए और मेरी दावत कबूल फरमाई। बाबा जी आए, अल्लाह के नेक बंदे, फकीर, दरवेश, मुत्तकी, परहेजगार, मैंने घर में दावत कर रखी है, आप आए, दुआ करें और दावत खाएं, दावत कबूल फरमाएं। ये फकीर अल्लाह वाला, इसने शुक्र अदा किया, मालिक का शुक्र अदा करने के बाद उठा, उस नौजवान के साथ, उस शख्स के साथ चल दिया। जब उसके घर में पहुंचे, उस शख्स ने इस फकीर को बिठाया। जैसे ही उस शख्स ने इस फकीर पर गौर किया तो उस मेजबान की चीख निकल गई, ज़ारों कतार रोने लगा, कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा, हजरत मैं भी आपका हूं, मेरा सारा माल आपका है। पता है ये फकीर कौन था? ये वक्त का बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदम थे। ये फकीर कोई आम फकीर नहीं था, ये अल्लाह वाला कोई आम नहीं था, ये वक्त का बादशाह था, हजरत इब्राहिम बिन अदम थे। कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा, हजरत ये क्या हुलिया बना रखा है? हजरत मैं भी आपका खादिम ही तो हूं, मैं भी आपका नौकर हूं, ये सारा माल आपका है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया, मेरे करीम रब, इब्राहिम बिन अदम ने तो तुझसे एक रोटी मांगी थी और तूने सारी दुनिया सामने पेश कर दी। और मेरे मालिक, मैंने तो तुझसे रोटी का एक टुकड़ा मांगा था, एक दिन की रोटी मांगी थी और तूने मेरे सामने इतनी दुनिया पेश कर दी। हाय जवानो, रब के इश्क में, रब की मोहब्बत में, मार्फत इलाही में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है, अल्लाह पूरी कर देता है। अभी सोच रहा होता है, अल्लाह पहले पूरी कर देता है। हाथ उठाने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ती, इंसान सिर्फ सोचता है, अर्श वाला पूरी कर देता है। एक बूढ़ा जिसकी उम्र 80 साल थी मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़ा होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल की उम्र का बूढ़ा है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, कयाम करने का, रुकू सुजूद करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहब ने देखा, पूछ लिया, बाबा जी मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा हैं। बाबा जी ने कहा, इमाम साहिब मैं इस मस्जिद में पहली दफा नहीं आया, मैं तो वैसे ही जिंदगी में पहली मर्तबा यहाँ आया। मैं तो जिंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में दाखिल हुआ, जिंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद की दहलीज पर मैंने कदम रखा है। आप जिंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए? जी हाँ। इसलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहिब, इसलिए तो मुझे कयाम करने का तरीका नहीं आ रहा, इसलिए तो मुझे रब को मनाने का, रब को राजी करने का तरीका नहीं आ रहा।
امام صاحب نے کہا بابا جی آپ زندگی میں اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا اچھا پھر عید الفطر عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھا۔ اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ کچھ بھی نہیں کیا، 80 سال کی عمر، 80 سال کی زندگی ضائع کر دی، تباہ و برباد کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ ہائے کتنا ظرف ہے میرے کریم رب کا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی میرا اللہ کہتا ہے آجا 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 میری چوکھٹ پر آجا آجا، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ ایک گدھا روتا ہوا افسردہ حال میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر ایک دم رونے لگا، چیخنے لگا، تڑپنے لگا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گدھے اور تجھے کس نے مارا ہے؟ کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس گدھے نے عرض کی حضور میں ایک نسلی گدھا ہوں، میں ایک خاندانی گدھا ہوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اور تو نسلی گدھا کیسے ہے تو خاندانی گدھا کیسے ہے؟ عرض کی حضور میں نسلی گدھا اس لیے ہوں کہ میرے باپ دادا پر انبیاء علیہ السلام نے سواری کی۔ حضور میرے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی، رسولوں نے سواری کی، اور میں ان میں سے آخری گدھا ہوں، میں ان میں سے آخری گدھا ہوں، آخری جانور ہوں، اور آپ رسولوں میں سے آخری رسول ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ حضور آپ میرا مقام بڑھا دیں، میری قیمت بڑھا دیں، مجھے دوسرے گدھوں سے اعلیٰ تر بنا دیں۔ حضور آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، حضور اپنی خدمت کا شرف مجھے دے دیں، اپنی نوکری کا شرف مجھے دے دیں، میں آپ کی خدمت کیا کروں گا، میں آپ کی نوکری کیا کروں گا، حضور آپ مجھے اپنے پاس رکھ لینا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا گدھے پھر ٹھیک ہے، آج سے تو میرا ہو گیا، آج سے تو میرا بن گیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدھے کو اپنے حصے میں لے لیا۔ اب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ جو گدھا تھا وہ صرف سواری کے لیے ہی کام نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ اور بھی خدمات سر انجام دیا کرتا تھا۔ مطلب کبھی کوئی ساتھی پاس نہ ہوتا اور اگر کسی صحابی کو بلانا مقصود ہوتا تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے کو کہتے یافور جاؤ میرے ابو بکر کو لے آؤ، یافور جاؤ میرے عمر کو لے آؤ، جاؤ میرے عثمان کو لے آؤ، جاؤ میرے علی کو لے آؤ۔ اب یہ یافور گدھا بھاگا بھاگا جاتا، دوڑ کر جاتا، جاتے ہی یہ دروازے کو ٹکر مارتا، ٹانگ مارتا۔ جب زور سے دروازے پر ٹکر پڑتی تو اندر سے صحابی ایک دم اٹھتا، دوڑ کر باہر آتا، دیکھتا تو آگے یافور کھڑا ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا کھڑا ہے، میرے حضور علیہ السلام کی سواری کھڑی ہے۔ تو آگے والا سمجھ جاتا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا ہے۔ حضور کی نوکری کو، حضور کی غلامی کو اپنے لیے ایک شرف سمجھنے والا جانور، عقل مند جانور آئے۔ جس دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اس دن اس جانور کا رونا دیکھنے والا تھا، اس دن اس یافور کا رونا دیکھنے والا تھا، اس گدھے کا رونا دیکھنے والا تھا۔ یہ یافور بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر دوڑتا، کبھی ادھر دوڑتا، آنکھیں نم ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہیں، روتا ہوا، تڑپتا ہوا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا۔ آخر کار جب یہ دکھ برداشت سے باہر ہوا، حد سے بڑھا، تو اس گدھے نے، یافور نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ مالک کا وصال برداشت نہ کر پایا، مالک کا انتقال برداشت نہ کر پایا، مالک کی جدائی برداشت نہ کر پائی، کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ غلام نے دھوپ سے جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے، مالک کو غصہ آ گیا، مالک غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور 2 ٹکے کے نوکر تیری جرت کیسے ہوئی، تجھ میں ہمت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دی۔ غلام نے عرض کی مالک جوتے دھوپ میں پڑے خراب ہو رہے تھے، میں نے تو اس سوچ کی بنیاد پر جوتوں کو دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیا کہ کہیں میرے مالک کے جوتے خراب نہ ہو جائیں۔ مالک نے کہا نہیں نہیں، تجھ میں تکبر آ گیا،
گیا ہے, تجھ میں غرور آ گیا ہے, تیری ہمت کیسے ہوئی کہ بغیر میری اجازت کے تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ بھی کیوں لگایا. ہے مالک اٹھا, فوراً غلام کو مارنا شروع کر دیا. کوڑے مارے, پتھر مارے, پتھر مار مار کے غلام کے جسم پر نشان پڑ گئے. جوانو, پتہ ہے یہ غلام کون تھا؟ یہ وہی غلام تھا کہ آج جس کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے, آج جس غلام کا نام لیتے ہی جان میں جان آ جاتی ہے. یہ وہی غلام ہے جس کو حضرت بلال کہتے ہیں. موٹے ہونٹ ہیں, کالا رنگ ہے, ذات کا حبشی کہلاتا ہے. یہ وہی غلام ہے جس کو حضرت بلال کہتے ہیں. سنو اس غلام کا مقام, سنو اس غلام کی شان. جب میرے نبی عرش سے واپس آئے نا تو میرے نبی نے آ کر اپنے غلام حضرت بلال سے پوچھا, میرے بلال مجھے بتاؤ تو صحیح, تم ایسا کیا کرتے ہو کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا. اور بلال, اور تم ایسا کیا کرتے ہو کہ میں جنت میں بیٹھ کر تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا. ہائے جس غلام کو مالک کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا, اگر وہ بغیر اجازت کے جوتے کو ہاتھ لگا دیتا تو مار کھاتا تھا, پتھر کھاتا تھا. ہائے آج اس غلام کو دونوں جہانوں کے آقا, دونوں جہانوں کے سردار کہہ رہے ہیں, اور میرے بلال تم کیا کرتے ہو کہ میں جنت میں بیٹھ کے تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا پروردگار عالم, آج میری امت میں سے جو سب سے بڑا بدترین انسان ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. جو سب سے زیادہ غلیظ انسان ہے نا, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, موسیٰ صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے تجھے نظر آئے گا تیری امت کا سب سے بڑا بدترین انسان ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کا انتظار کرنے لگے. جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے شخص کو آپ نے دیکھا. ایک شخص ہے, اس نے اپنے کندھے کے اوپر اپنا بیٹا بٹھایا ہوا ہے, بچہ بٹھایا ہوا ہے, جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس گزرتے ہوئے شخص کو دیکھا, سب سے پہلے دکھنے والے شخص کو دیکھ کر دل میں کہنے لگے, اچھا تو یہ ہے بدترین انسان, یہ ہے برا انسان, یہ ہے گندا انسان, جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود دے دی. اب جس برے کی گواہی اللہ رب العالمین خود دے دے, اس سے بڑا بدترین انسان دنیا میں کوئی اور ہوگا نہیں ہو. برے انسان کو دیکھ کر, بدترین انسان کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی, یا باری تعالیٰ, اب میری امت میں سے جو سب سے اچھا انسان ہے, جو تیرا محبوب انسان ہے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, موسیٰ اسی راستے پہ کھڑے ہو جا, شام کو جو شخص سب سے پہلے تجھے نظر آئے گا وہ میرا محبوب بندہ ہوگا. جو شخص سب سے پہلے اسی راستے پہ تجھے نظر آئے گا نا, وہ میرا محبوب بندہ ہوگا, وہ میرا ولی ہوگا. اللہ اکبر, وہ میرا خاص بندہ ہوگا, اس کو دیکھ لینا اگر دیکھنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اب شام کا انتظار کرنے لگے. جیسے ہی شام ہوئی تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا, دیکھتے ہی حیران ہو گئے, دیکھتے ہی حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی شخص تھا جس کو صبح میں نے دیکھا تھا. جو صبح سویرے بدترین انسان کو میں نے دیکھا تھا, یہ تو وہی بدترین انسان آ رہا ہے, یہ تو وہی شخص ہے, اپنے کندھے کے اوپر بچے کو اٹھایا ہوا ہے, آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کی, او میرے کریم رب, یہ کیا ماجرا ہے, میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا. صبح تو یہ بدترین انسان تھا, یہی تو یہاں سے گزرا تھا جو سب سے بڑا بدترین انسان تھا, اب یہ بہترین کیسے ہو گیا, اب یہ تیرا نیک بندہ کیسے ہو گیا, اب تیرا محبوب بندہ یہ کیسے بن گیا. صبح تو یہ بدترین تھا, اب یہ اعلیٰ ترین کیسے بن گیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, موسیٰ دراصل بات یہ ہے, کہانی یہ ہے, واقعہ یہ ہے. صبح سویرے یہ شخص اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے جنگل میں گیا. جب جنگل میں داخل ہوا تو بچے نے کہا, ابو جی اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز دنیا میں ہے. کہا, جی بیٹے, یہ جو پہاڑ ہے نا, پہاڑ یہ جنگل سے کہیں زیادہ وسیع. بیٹے نے پھر کہا, ابو جی کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی وسیع ترین چیز ہے. کہا, جی بیٹے, ان پہاڑوں سے بھی زیادہ جو چیز ہے نا وہ زمین ہے.
زمین پہاڑوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بیٹے نے پھر کہا ابو جی اس زمین سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے؟ اس زمین سے زیادہ بھی کوئی وسیع چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا جی بیٹے یہ جو اوپر آسمان دکھائی دے رہا ہے نا، یہ اوپر جو آسمان نظر آ رہا ہے نا، یہ زمین سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اب بیٹے نے کہا ابو جی اس آسمان سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے؟ آسمان سے بڑا بھی، آسمان سے زیادہ وسیع چیز بھی کوئی ہے؟ یہ سن کر ایک دم باپ کی چیخ نکل گئی، باپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، چھم چھم برسنے لگ گئی آنکھیں۔ باپ رو کر کہنے لگا جی بیٹے آسمان سے کہیں زیادہ تیرے باپ کے گناہ ہیں، بیٹے آسمان سے کہیں زیادہ تیرے باپ کے کیے کرتوت ہیں۔ تیرے باپ نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، شرابیں پیتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی زنا کرنے میں برباد کر دی، ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دی، مسجد کے نزدیک نہ گیا، نماز کے قریب نہ گیا۔ بیٹے تیرے باپ کے یہ جو کالے کرتوت ہیں نا، تیرے باپ کے جو گناہ ہیں نا، تیرے باپ نے جو گناہ کیے ہیں وہ آسمان سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب بیٹے نے پھر سے کہا ابو جی ایک اور بات بھی بتا دے۔ کہا جی بیٹے، کہا ابو جی تیرے گناہوں سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ یہ سنتے ہی باپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، خوشی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ باپ مسکراتے ہوئے بولا جی بیٹے میرے گناہوں سے کہیں زیادہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹے میرے کریم رب کی جو رحمت ہے نا وہ تیرے باپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، تیرے باپ کے کالے کرتوتوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ میرے بیٹے بس مالک کی رحمت کا ہی تو سہارا ہے، اس کے کرم کا ہی تو سہارا ہے۔ امیدیں لگائے بیٹھا ہوں کہ مالک اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف کر دے، امیدیں لگائے بیٹھا ہوں بیٹے، وہ جب معاف کرنے پہ آئے گا تو وہ میرے کالے کرتوت نہیں دیکھے گا، مجھے پتا ہے میرے مالک کی رحمت جو ہے نا وہ میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب وہ کرم کرنے پہ آئے گا تو پھر اپنی رحمت کے صدقے تیرے باپ کے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ ادھر سے اس شخص کے منہ سے یہ جملہ نکلا، ادھر رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ موسیٰ ادھر میری رحمت کو جوش آ گیا۔ موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ میری رحمت کا سہارا لے، میری رحمت پر امیدیں باندھے اور میں اسے بخش نہ دوں؟ یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک رات خواب میں 70 عورتوں سے زنا کیا، 70 عورتوں سے صحبت کی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی شان کیا ہوتی، ان کے پاس علم کتنا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔ جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ سنو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ آپ کے مرید نے ایک رات خواب میں 70 عورتوں سے زنا کیا، 70 عورتوں سے صحبت کی۔ ان میں سے کافی عورتوں کو جانتا بھی تھا اور کافی عورتوں کو نہیں جانتا تھا۔ آنکھ کھلی اٹھا، اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں تباہ و برباد ہو گیا، 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا خواب میں، اور یہ تو میں زوال کی طرف جا رہا ہوں، میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میں تو کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں، میں تو کسی نئے عذاب میں گرفتار ہونے والا ہوں، میں تو اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہونے والا ہوں، 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا ہوں خواب کی دنیا میں۔ آنکھ کھلی فوراً اٹھا، سیدھا گیا مرشد کریم کے دروازے پر، سیدھا گیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر، قدموں پہ جا گرا، قدم چومنے لگا، کچھ کہنے ہی والا تھا قبل اس کے کہ یہ شخص اپنی رات والی کہانی سناتا۔
اس سے پہلے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت غوث پاک خود ہی بول پڑے، ہاں رات کو تیرے اوپر ایک نئی مصیبت آن پڑی، مجھے پتہ ہے رات کو تیرے اوپر ایک نئی قیامت آن پڑی، رات کو تو 70 عورتوں سے زنا کر بیٹھا ہے، خواب میں 70 عورتوں سے ہم بستری کر بیٹھا۔ اس نے کہا حضور یہی کہانی، خدا را میرا کچھ کریں، میں تو گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں، میں تو تباہی کی طرف جا رہا ہوں، ایک رات میں 70 عورتوں کے ساتھ ہم بستری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی رات والی کہانی سنی، رات والی داستان سنی، تو آپ نے فرمایا مرید یہی تھا تیرے حق میں جو بہتر تھا، تیرے حق میں جو بہتر تھا وہی ہوا ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تو خواب کی دنیا میں 70 عورتوں سے زنا کرے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے، آپ بھی یہی چاہتے تھے؟ میں کہتا ہوں میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، ایک نئے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں، مالک کی نافرمانی میں گرفتار ہو گیا ہوں، ایک رات میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اور آپ کہتے ہیں میرے حق میں یہی بہتر تھا جو ہوا۔ حضرت وہ کیسے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آگے جو جواب دیا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا مرید محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، دراصل کہانی یہ ہے، ماجرا یہ ہے، ایک دن میں مناجات کے دوران میری نظر لوح محفوظ پر پڑی، اللہ سے مناجات کے درمیان میری نظر لوح محفوظ پر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک مرید ایک ہی رات میں 70 عورتوں سے زنا کرے گا، وہ کوئی اور مرید نہیں تھا، وہ تیرا ہی نام لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ پر تیرا ہی نام لکھا ہوا تھا کہ تو ایک رات میں 70 عورتوں سے زنا کرے گا، ایک ہی رات میں 70 عورتوں سے صحبت کرے۔ جب میں نے تیرا نام لکھا دیکھا تو میں پریشان سا ہو گیا کہ ہو میرا مرید غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والا ہو، سید سے عقیدت رکھنے والا ہو، اور ایک رات میں 70 عورتوں سے زنا کر کے جائے سیدھا جہنم میں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ اسی وقت میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے کریم رب تو میرے مرید پہ کرم فرما، تو میرے مرید پہ رحم فرما، میرا مالک یہ کچھ بھی ہے تیرے حضور کی آل سے محبت تو رکھتا ہے نا، تیرے کریم نبی کی آل سے عشق تو کرتا ہے نا، مودت تو کرتا ہے نا، مالک تو میرے مرید کے حال پہ کرم فرما، رحم فرما۔ اے بندے اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنا کرم فرمایا، اتنا رحم فرمایا ہے کہ تو نے جو سچ میں 70 عورتوں سے زنا کرنا تھا وہ خواب کی دنیا میں ہی کر دیا ہے، اللہ نے سچ کو خواب میں منتقل کر دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کا مقام، جو رب کے بن جاتے ہیں اللہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔